بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے انسان بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا، ایسے ہی انسان بغیر وطن کے بھی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے کچھ پاکستانی نوجوان نسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو 14 اگست منانے والے؟ تمہیں توفیق ہی نہیں ہے 14 اگست منانے کی۔ تمہیں کیا پتا 14 اگست والے دن کیا ہوا تھا؟ تمہیں کیا پتا کتنے مسلمانوں نے اپنے سر جو ہے وہ جسم سے الگ کرائے تھے؟ تمہیں کیا پتا کہ کتنی ماؤں نے اپنی گودوں کو اجاڑا تھا؟ تمہیں کیا پتا کہ کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی تھی؟ تمہیں کیا پتا کہ کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دی تھی؟ اور کتنے بھائی ایسے تھے جنہوں نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک ایسے ہی نہیں ملا، یہ ملک ایسے ہی نہیں ملا۔ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا، 6 لاکھ مسلمانوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، پھر جا کے ہمیں یہ ملک ملا۔ 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا، اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، پھر جا کر ملک پاکستان وجود میں آیا تھا۔ انڈیا کے روڈ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لاشوں سے بھرے پڑے ہوتے تھے، بھرے پڑے ہوتے تھے۔ اور کیا گزرتی ہوگی ان کے اوپر، ان ماؤں پر جو رات کے وقت اپنے بچے کے منہ کو دباتی تھی، کہیں میرا بچے کی آواز نہ نکلے، کہیں میرے بچے کی چیخ نہ نکلے، کہیں غیر مسلم، کہیں میرا دشمن یہ سن نہ لے اس بچے کی آواز اور ہماری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اور اس طرح وہ اپنے بچوں کو مار دیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو مار دیا کرتی تھی۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے، ہم 14 اگست سیلیبریٹ نہیں کریں گے۔ یہ تو وطن کے محافظ نہیں ہے، یہ تو وطن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے محبت کی، میرے آقا دو جہاں نے بھی وطن سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے، یوں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے، یوں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے، زبان سے ارشاد فرما رہے، اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، مجھے حکم نہ ہوتا ہجرت کا تو میں کبھی یہاں سے ہجرت کر کے نہ جاتا، میں کبھی یہاں سے ہجرت کر کے نہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، تو غم زدہ نہ ہو، تیرا وطن تجھے واپس لوٹایا جائے گا، تیرا وطن تجھے واپسی ملے گا، تو غم زدہ نہ ہو، تو اپنے پیاروں کے ساتھ، تو ایمان والوں کے ساتھ واپسی اپنی وطن کی طرف لوٹے گا۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن کی حفاظت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، شہید۔ ہمیں کیا پتا شہید کا رتبہ کیا ہے؟ ہم تو جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی جو آثار ہیں، ہم تو ان کو بھی جلا دیتے ہیں، ان کو بھی جلا دیتے ہیں۔ کیا ہم محب وطن ہیں؟ ہم تو اپنے وطن سے غداری کرنے والے ہیں، ہم تو اپنے وطن کو لوٹنے والے ہیں، ہم تو اپنے وطن کی اشیاء کو آگ لگانے والے ہیں۔ کیسے ہم محب وطن بن گئے؟ کیسے ہم خود کو کہنے لگ گئے کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے؟ یہ تو تمہارا ملک ہی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے؟ تمہیں قدر ہی نہیں ہے ملک پاکستان کی،
اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا اس ملک کو؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت نہیں دی اس ملک کو؟ اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم اس ملک کے اندر رکھے ہیں، ہر قسم کی فصل اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر رکھی ہے، ہر قسم کا پھل اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر رکھا ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم کیوں اس ملک کی قدر نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس ملک کی قدر نہیں کرتے؟ اور میرے بھائیوں، جن کے پاس ملک نہیں ہے ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو، ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو آزادی کیا ہوتی ہے، ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو کہ وہ نمازیں کس طرح پڑھتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو وہ عبادتیں کس طرح کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے جب اپنا ہی گھر کسی اور کے انڈر ہو، جب اپنا ہی گھر کسی اور کے انڈر ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے اس گھر کے اندر رہنا، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اس گھر کے اندر رہنا۔ اس ملک کی بنیاد تو بنی ہی اسلام پر تھی، اسلام پر اس ملک کی بنیاد تھی۔ آج بھی اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں تو یہی لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی ہمارا مسلمان یہی نعرہ لگاتا ہے، اور آج کل کے کچھ نوجوان طبقہ اٹھ کر جنہیں نہ شرم کی کوئی پرواہ ہے، جن کے پاس نہ حیا نام کی کوئی چیز ہے، جو اپنے جلسوں میں عورتوں سے ڈانس کروانے والے اور اسلام کا نعرہ لگانے والے، اور کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم اسلام کے ملک پر، اسلام کے نام پر اس ملک کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ارے کیسے تم تعمیر کرو گے؟ کیسے تم تعمیر کرو گے؟ یہاں سینما کی تقریب ہوتی ہے تو وہاں دعا مانگی جاتی ہے، حرام کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے جا رہی ہیں، وہاں جلسہ ہو رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، اور پھر میں کہوں کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو میں حضرت عمر کا نام لوں اور دوسری طرف میں گناہ میں مبتلا رہوں، ایک طرف تو میں محمد عربی کا نام لوں اور دوسری طرف میں قرآن کے احکامات کو مٹانے پر تلا ہوا ہوں، تو میں کیسے ریاست مدینہ بنا سکتا ہوں؟ ریاست مدینہ ایسے ہی نہیں بن جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ایسے ہی نہیں بن جاتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، احکامات اللہ پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں ریاست وجود میں آتی ہے۔ جیسے پاکستان بنا، پاکستان کے بننے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دی، اور آج میں اٹھ کر کہوں کہ میں 14 اگست نہیں مناؤں گا، تو کون ہوتا ہے منانے والا؟ تو کون ہوتا ہے منانے والا؟ تیرا تو ملک ہی نہیں ہے، تیرا تو ملک ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت تو وہی کرتا ہے نا جو گھر کا مالک ہو، جو گھر کا مالک نہ ہو۔ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے گھر کو تباہ کرنا، فلاں کے گھر کو تباہ کرنا۔ تو ملک دشمن ہے، تیرا تو ملک ہی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں 14 اگست نہیں مناؤں گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے ملک کو بچا لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ملک کی حفاظت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے اور پھر ہماری آنکھیں کھلیں اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ ملک کیا ہوتا ہے، وطن کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اپنے شہیدوں کی قربانی جو ہے اس کو رائے گاہ نہ جانے دو، اس کو رائے گاہ نہ جانے دو۔ ہر ایک بندہ یہ تہیہ کرے کہ اس ملک کو میں نے سنوارنا ہے، اس ملک کو میں نے بچانا ہے۔ ہر بندہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے ہی تو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ باہر سے کسی نے آ کر نہیں بنانا۔
جب میں یہ تہیا کروں گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہونی چاہیے، میری کسی کے ساتھ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، محبت ہی محبت ہو، اتحاد ہی اتحاد ہو، ہمدردی ہی ہمدردی ہو، تو دیکھو ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر دیکھو ہمارا ملک پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمارا تو چھوٹے سے چھوٹا طبقہ ریڑھی لگانے والا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی خیانت کرتا ہے، اور اس سے بڑے طبقے پر چلے جائیں تو وہ بھی خیانت کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا وطن کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارا وطن کیسے ترقی کرے گا؟ پھر ہمارا وطن ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس ملک کو سنبھالو، اس ملک کو بچا لو۔ جو بھی ہمارے نوجوانوں کو غلط راستہ دکھانے والے ہیں، جو بھی ہمارے نوجوانوں کو، پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں؟ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ 72-73 فرقے بنیں گے، کون سا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ تو میں انہیں ایک ہی حدیث سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر چلے گا، جو میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ ملک ہمارا ہے، جو ملک کے بچانے کے راستے پر چلتا ہو اس کا ساتھ دو، جو ملک کو صحیح طرف گامزن